وزیراعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف آج ایک روزہ دورے پر کراچی پہنچے۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کراچی شپ یارڈ میں منعقدہ ایک تقریب میں شرکت کی۔ یہ تقریب پاک بحریہ کے لیے پاکستان اور ترکی کے تعاون سے تعمیر کیے جانے والے ملجم کلاس جہاز PNS بدر کی افتتاحی تقریب تھی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے میاں شہباز شریف نے کہا، This is yet another great example of cooperation between Pakistan and Turkey. پاکستان اور ترکی کے درمیان دو طرفہ تعلقات اور تعاون صدر رجب طیب اردگان کی متحرک قیادت میں مزید مستحکم اور مضبوط ہوئے ہیں، جو پاکستان کے نہ صرف حقیقی دوست ہیں بلکہ ہمیشہ پاکستان کے مقاصد کے حامی رہے ہیں۔ ان کی قیادت میں ہمارے باہمی برادرانہ تعلقات خارجہ پالیسی، دفاعی، جہاز سازی، صحت عامہ سے لے کر ہر شعبے میں بہت مضبوط ہوئے ہیں، اور اب اس موقع پر ہمیں ان تعلقات کو پاکستان اور ترکی کے باہمی فائدے کی نئی بلندیوں پر لے جانے چاہیے۔ پاکستان کے پاس طویل ساحلی پٹی اور وسائل سے مالا مال میری ٹائم سیکٹر ہے۔ ہماری تجارتی اور سمندری سرگرمیاں اس وقت کراچی اور پورٹ قاسم کی بڑی بندرگاہوں پر مرکوز ہیں، اور یہ تجارتی سرگرمیاں مالیاتی اور صنعتی سرگرمیوں کی ترقی کے ساتھ مزید بلندیوں پر جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری علاقائی رابطوں کو بڑھانے اور تجارت کی نئی جہت پر لے جانے کے لیے ایک اہم منصوبہ ہے۔ چین، پاکستان اور ترکی کے درمیان CPEC کے سہ فریقی انتظامات ہونے سے ترقی کی نئی راہیں کھلیں گی۔ حکومت پاکستان تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کے انفراسٹرکچر کی تعمیر و ترقی کے لیے پرعزم ہے۔ Infrastructure along the coast of expansion of trade and economic activity. اس کے بعد وزیراعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے منعقد کی جانے والی ایک تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ اس تقریب میں صوبائی اور وفاقی وزراء سمیت کراچی کی معروف اور کاروباری شخصیات نے بھی شرکت کی۔ صدر کراچی چیمبر آف کامرس محمد ادریس اور چیئرمین زبیر موتی والا نے اپنے خطاب میں کاروباری طبقے اور شہر کراچی کو درپیش پیچیدہ مسائل سے آگاہ کیا اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی۔ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محمد شہباز شریف نے اپنے خطاب میں کہا، انتہائی قابل احترام فیڈرل اینڈ پروونشل منسٹرز، قابل احترام محمد ادریس صدر کراچی چیمبر آف کامرس اور ان کے مجلس عاملہ کے ممبران، شہر کراچی کے عظیم سرمایہ کار، تاجر، ایکسپورٹرز، ٹریڈرز، ممبران قومی و صوبائی اسمبلی اور سرکاری افسران، پولیس آفیسرز، مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج مجھے کراچی آنا تھا کہ پاکستان نیوی نے ایک تقریب کا انعقاد کیا تھا جہاں پر ترکی اور پاکستان کے تعاون سے ایک جنگی جہاز کو لانچ کیا جانا تھا۔ تو میں نے اپنے کولیگز کو کہا کہ میں کراچی میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور آپ سے ملاقات کر کے جو موجودہ صنعتی، معاشی اور فائنینشیل صورتحال ہے اس بارے میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پر کوئی سیاسی پوائنٹ سکورنگ کرنے نہیں آیا اور نہ اس کا کوئی فائدہ ہے۔ یہاں پہ بڑے سنجیدہ پاکستان کے مایہ ناز کاروباری حضرات موجود ہیں۔ میں آپ سے سیریسلی آپ سے جو اصل مسائل ہیں ان کا حل جاننے آئے ہیں کہ وہ آپ کے پاس ہے۔ یہ جو 10-12 روپے ڈالر بڑھا ہے اس کو تو آپ ضرور ایک مہینے میں اس کی کئی تعویلیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ جب لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی تھی تو پھر دوبارہ لوڈ شیڈنگ کس طرح شروع ہوئی، کیوں ہوئی؟ یہ وہ سوالات ہیں جس کا جواب قوم مانگتی ہے کہ بھئی ہمیں بتایا جائے۔ اور 22 ارب جو لیا گیا قرضہ وہ کہاں گیا؟ لہٰذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب سے کہ ضرور ڈالر اس وقت ہچکولے کا اپنا روپیہ ہچکولے کھا رہا ہے، اور یہ یقیناً یہ جو اس وقت 15، 20، 25 دنوں کی صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا، آپ کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، لیکن
آپ کاروباری حضرات ہیں, دن رات محنت کرتے ہیں, آپ خدارہ اس کا حل نکالیں, بتائیں حکومت کو, مجھے بتائیں کہ اس کا کیا حل ہے تاکہ اب امپورٹس پہ آ جائیں. امپورٹ میں نے کیوں اس کے اوپر امپورٹ کے اوپر قید لگائی, کیوں اس کو میں نے کرب کیا؟ بات بڑی سیدھی ہے. اور یہ غیر ضروری, جس کو آپ کہتے ہیں کہ نان اسینشل کنزیومر گڈس اور لگژری آئٹمس, اس کے اوپر ایک دورانی کے لیے بین لگایا گیا. میں نے ڈیوٹی بھی نہیں بڑھائی, اس لیے نہیں بڑھائی, میں جانتا ہوں کہ اگر ڈیوٹی بڑھا دیتا 200% بھی, تو جن کو بہت اللہ نے دیے وہ 200% ڈیوٹی دے کے بھی منگوا لیتے. مقصد ریونیو تو ملنا چاہیے, لیکن فوری مقصد تھا کہ ہم جو اسکیئرس فارن ایکسچینج ہے اس کو ہم بچا لیں کسی طریقے سے, اور اس کو ہم سیو کریں تاکہ اس میں ڈالر میں ایک اسٹیبلٹی آئے. آپ کا جو ایڈیبل آئل ہے $4 ارب کا آتا ہے سال کا. اب یہ امپورٹ جو ہم نے جس کے اوپر کٹ لگایا ہے, اگر $250 ملین مہینے کا اگر اس میں بچت ہوتی تو سال کا بن جاتا ہے ڈیڈی صاحب بہت $250 ملین کو 12 سے آپ ضرب دیں. اب یہ اگر ہم نے کٹس لگائی ہیں سامان تعیش پر, تو $4 ارب اگر ہم بچاتے ہیں تو یہ وہ اماؤنٹ ہے جو پاکستان کے سارا جو خوردنی تیل ہے اس کے اوپر لگتا ہے. کیا یہ قومی خدمت ہے, یہ ڈس سروس ہے؟ فیصلہ آپ کر لیں. میں سمجھتا ہوں کہ ہماری آئی ٹی میں ہندوستان کے مقابلے میں ایک اچھی خاصی ہمارا کمپٹیشن ہوتا. آج کو مقابلہ نہیں ہے. ابھی میں نے پرسوں کیبنٹ کی میٹنگ لی اور اپنے آنریبل منسٹر آئی ٹی کو کہا کہ مہربانی کر کے 2 سال کا $15 ارب کا بنائیں, اور یہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کراچی میں نے گزارش کی تھی جب پچھلی دفعہ آیا تھا, تو جناب چیف منسٹر صاحب کی سائٹ کی ہم انشاءاللہ وہ وفاق بنا کے دے گا. لیکن سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی کا. سینئر منسٹر یہاں پر تشریف فرمائے, میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا. شاہ صاحب سے میری بات ہو چکی ہے. دیکھیں $1 ارب اویلیبل ہے, سعودی عرب کا انویسٹمنٹ کا تحفہ ہے. اٹ از انویسٹمنٹ, یہ لون نہیں ہے, انویسٹمنٹ کا تحفہ ہے. آپ بیٹھیں, سر جوڑیں, حکومت سندھ, یہاں پر MQM, یہاں پر بیٹھے کاروباری حضرات, محلوں کے جو لوگ ہیں, بیٹھیں اور ایک پلان بنائیں, ایک فیزیبلٹی بنائیں, اور وہ پیسہ یہاں آئے گا $1 ارب اپنا یہاں پر پہنچے گا. ڈیسیلینیشن آپ پلانٹس لگائیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سال میں کراچی کے گھر گھر میں صاف پینے کا پانی اویلیبل ہوگا. ایکسپورٹ کے اوپر ہمیں دیکھیں, پورا ہمیں زور لگانا ہوگا ایکسپورٹس کے اوپر. وہ اس طرح میری بات سن لیں, آپ ایکسپورٹر ہیں, آپ سے زیادہ بہتر کوئی تجربہ نہیں لگتا, کہ ایک بڑی ٹرانسپیرنٹ پالیسی بنے, بہت ٹرانسپیرنٹ پالیسی, اور گورنمنٹ آف پاکستان چاروں صوبوں سے مل کر وہاں پر ایکسپورٹ انڈسٹریل زونز ایئر مارک کرے. وہ زمینیں حکومتوں کی ہوں, وہ زمین جو ہے وہ جو انفراسٹرکچر وہاں پر ڈیولپ کرے, وہ ایک بڑا اعلیٰ قسم کا وہ سسٹم بنا کر, پانی ہے, سڑکیں ہیں, وہ دیں. اور زمین جو ہے وہ ایکسپورٹر کو فری آف کاسٹ دے, کہ یہ فری آف کاسٹ زمین ہے, آپ دیں, یہاں پر انڈسٹری لگائیں. وہ ایک ون ونڈو آپریشن ہو, ون ونڈو آپریشن. تو ایکسپورٹرز کے لیے ہم یہ کریں. میں نے مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کی تھی, توانائی سے کر سکتے ہیں کہ ہم نے یہ اچیو کیا, آپ ہمیں کر کے دیں جی. تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ یہ پالیسی, انڈسٹریل پالیسی, فائنینشیل پالیسی, ایگریکلچرل پالیسی, یہ اگر ہم بنائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسکائی وڈ بی لمٹ. پھر آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کتنا تیزی سے آگے بڑھ رہا. کل میں نے پھر مجھے چینی وفد ملا, مجھے کل وہ کسی اور کام کے لیے آیا تھا, انہوں نے خود کل کہا مجھے کہ پرائم منسٹر ہم KCR کے لیے ویری سیریس. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پاکستان, یہ میری بات نوٹ کر لیں, پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا $20 ارب سالانہ تیل اور گیس اور ڈیزل اور فرنس آئل پہ خرچ کرنے کا, نہیں متحمل ہو سکتا. آپ خود آپ دیکھ لیں, اس سال $45 ارب کا گیپ ہے, کس طرح پورا ہوگا؟ تو اس لیے یقین کر لیں کہ جس طرح اپنا سندھ میں اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست کوریڈور دیا ہے یہ ونڈ کا, اس طرح بھاولپور میں بہت شاندار سولر کا ہے, بلوچستان میں ہے, KP کے. ہمیں یہ سولر اور ونڈ کی طرف جانا پڑے گا, جہاں پر آپ کو نہ گیس امپورٹ کرنی پڑے. آپ کو گرین انرجی پاکستان میں اگر آئے گی, اس ملک کا $20 ارب جو کہ 20 سال بعد 40, 50, 60 ارب بن جائے, وہ آپ بچا لیں گے ہمیشہ کے لیے. میں نے پہلی اپنی تقریر میں کہا تھا, لیٹس سائن چارٹر آف اکانومی.
تو ملک تو تب بنتے ہیں کہ جو قومی جو بقا اور سلامتی اور خوشحالی کے جو ایشوز ہیں ان کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوتا، وہ سب ایک ہوتے ہیں وہاں پہ۔ 17% جو سولو ٹیکس لگا ہے، مفتاح صاحب یہ بڑا نامناسب ہے، اس کو ابھی آپ اعلان کر دیں گے، ختم کریں اس کو، ابھی ختم کریں۔ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خوشی غمی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا، خدا نے چاہا تو انشاءاللہ جب تک مجھے رب نے ہمت دی، توفیق دی، میں خادم بن کر آپ کی خدمت کرتا رہوں گا۔ پاکستان قائد اعظم، بہت شکریہ۔ وزیر اعظم پاکستان نے کہا کہ حالات یقیناً مشکل ہیں، لیکن ملک کی ترقی کے لیے کسی جادو کی نہیں بلکہ مسلسل محنت کی ضرورت ہے۔ OB انجینئر عبدالرشید کے ساتھ پروڈیوسر اعتصام الحق، ریڈیو پاکستان، کراچی۔